أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ سورة الحشر، سورت کا تیسرا اور آخری رکوع، پارہ نمبر 28۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أولئك هم الفاسقون۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اللہ احکم الحاکمین نے سورۃ الحشر کے پہلے رکوع میں کچھ آئلی قوانین اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اس کے ساتھ ساتھ غزوہ بنو نذیر اس کا واقعہ بیان فرمایا۔ پھر دوسرے رکوع کے اندر شیطان کا انسان کو پھسلانا اور پھر اس کا پیچھے ہٹ جانا یہ بیان فرمایا۔ آخری اور تیسرے رکوع میں اللہ پاک کے پیارے ناموں کا گلدستہ، آخری 3 آیات کریمات میں اللہ پاک کے 16 نام پیارے پیارے اور گلدستہ اللہ پاک کے اسماء حسنہ کا، ایک آیت کریمہ جو آخر سے پہلی ہے اس میں اللہ پاک کے 8 نام بغیر واو کے، بغیر عطف کے، اکٹھے ہی 8 اسماء حسنہ۔ پورے قرآن پاک میں سب سے زیادہ اللہ پاک کے پیارے نام اسی آیت میں ہیں۔ 8 اسماء حسنہ ایک ہی آیت کریمہ میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اپناؤ۔ تقوی کا معنی امتثال الاوامر واجتناب النواہی، اللہ پاک نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کریں اور جن سے منع فرمایا ہے ان سے رک جائیں، یہ تقوی کی تعریف ہے۔
وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور غور کرے، دیکھے ہر نفس جو اس نے آگے بھیجا کل کے لیے، لغدن کل، تو یہاں قیامت کو کل کہا اس لیے کہ کل ما ہوا آتن فہو قریب، ہر چیز جو آنے والی ہے وہ قریب ہی ہوتی ہے، بہت جلد آ جاتی ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ پاک سے ڈرو، یہ دوبارہ آ گیا، ایک لفظ ہے اتقوا اللہ، دو مرتبہ اس آیت کریمہ میں آیا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالی خوب باخبر ہے اس چیز سے جو تم کر رہے ہو۔ تو دو دفعہ لفظ آیا ہے، اس کی کئی تفسیریں مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہے۔ ایک تو یہ پہلا جو اتقوا اللہ ہے، اس کا معنی تقوی اپناؤ، اور دوسرا واتقوا اللہ، اسی کی تاکید ہے، ایک حکم کو دوبارہ دہرا کر دو مرتبہ تاکید کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ یہ ایک تفسیر ہے، اور دوسری تفسیر کہ اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اپناؤ، پہلی مرتبہ، اور دوسری مرتبہ واتقوا اللہ کہ اس پر استقامت اختیار کرو، تقوی پہ دوام کرو، اس پہ ڈٹ جاؤ، استمرار۔ دوسرا جو واتقوا اللہ ہے اس کا معنی دوام اور استقامت ہے۔ تیسری تفسیر کہ اتقوا اللہ جو پہلا ہے وہ ہے عقیدے کے بارے میں، کہ عقیدے میں اللہ پاک سے ڈرتے رہو، اور جو دوسرا ہے واتقوا اللہ وہ اعمال میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اس لیے یہ لفظ دو مرتبہ آیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سورۃ النساء، سورہ نساء کی پہلی آیت کریمہ، اس میں یہی لفظ دو مرتبہ ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به، سورۃ النساء کی آیت نمبر 1، پہلی آیت جو ہر خطبہ میں تلاوت کی جاتی ہے، خطبۃ الجمعہ میں، نکاح کے خطبہ میں، عید کے خطبہ میں، تو اس میں بھی یہ لفظ دو مرتبہ آیا ہے۔ عزیز بھائیوں، ڈر جو ہے پھر آگے اس کی اقسام ہے، قسمیں ہیں۔ ایک ڈر وہ ہوتا ہے جو کسی خوفناک چیز سے، سانپ سے انسان ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے، یہ ایک قسم ہے۔ اور دوسری قسم ڈر کی اپنے والد سے، اپنے معلم استاد سے، تو یہ جو والد کا ڈر ہے اور معلم کا، اس میں محبت ہوتی ہے اور احترام۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو ڈر ہے وہ اس قسم کا ہے، محبت والا، احترام والا اور اطاعت والا۔ یہ فرق ہمیشہ اپنے ذہن نشین رکھے کہ ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے، اللہ تعالیٰ کو بھول گئے۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ پاک نے انہیں ان کی جانیں ہی بلا دی۔ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ نافرمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھولنے والے چار قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو منافقین ہیں، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض
यअमुरून बिलमुनकर वयनहौन अनिल मारूफ वयक़बिज़ून अयदियहुम नसुल्लाह फनसियहुम। मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें बाज से हैं, बुराई का हुक्म देते हैं, नेकी से मना करते हैं, अपने हाथों को बंद करके रखते हैं, अल्लाह ताला को भूल गए, अल्लाह पाक ने भी उनको बुला दिया। तो ये पहली किस्म है अल्लाह ताला को भूलने वालों की, मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें। दूसरी किस्म है यहूद की, युहर्रिफून अल कलिमा अम मवाज़िही व नसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही। वो कलाम को उसकी जगहों से फेर देते हैं और वो उसमें से एक हिस्सा भूल गए जिसकी उन्हें नसीहत की गई थी। एक तबका मुनाफिकीन का, दूसरा यहूद का और तीसरा नसारा का, वो भी अल्लाह पाक को भूल गए। वमिनल्लज़ीन क़ालू इन्ना नसारा अख़ज़ना मीसाक़हुम फ़नसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही। और इन लोगों से जिन्होंने कहा कि बेशक हम नसारा हैं, हमने उनका पुख्ता अहद लिया, फिर वो उसका एक हिस्सा भूल गए। तो एक किस्म मुनाफिकीन, एक यहूद और तीसरी नसारा, और चौथी किस्म जो अल्लाह ताला को भूल गए वो है मुशरिकीन। अल्लज़ीन इत्तख़ज़ू दीनहुम लहवन व लइबा व गर्रतहुमुल हयातुद दुनिया फल्यौम नंसाहुम कमा नसू लिक़ा यौमिहिम हाज़ा। वो जिन्होंने अपने दीन को दिल लगी और खेल बना लिया और उन्हें दुनिया की जिंदगी ने धोखा दिया, तो आज हम उन्हें बुला देंगे जैसे वो अपने इस दिन की मुलाकात को भूल गए। तो चार तबके हैं जिन्होंने अल्लाह पाक को बुला दिया। अल्लाह पाक हमें ऐसे बेनसीबों में शामिल ना फरमाए। अल्लाह पाक ने उनकी जानें बुला दी, वही लोग नाफरमान हैं। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह। नहीं है बराबर अस्हाबुन नार, जहन्नम वाले, आग वाले, व अस्हाबुल जन्ना, और जन्नत वाले बराबर नहीं है। अफमन कान मुमिना कमन कान फासिका। क्या मोमिन और फासिक बराबर हो सकते? हरगिज हरगिज नहीं हो सकते। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। फरमा दीजिए क्या इल्म वाले और जाहिल बराबर हो सकते हैं? एक जन्नत वाला और दूसरा जहन्नम वाला बराबर नहीं हो सकते। अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइज़ून। जन्नत वाले ही असल में कामयाब होने वाले हैं। अब एक आयत करीमा में अल्लाह ताला ने कुरान करीम की फजीलत का तज़किरा फरमाया। किसी जगह पर 2 आयतें आ जाती हैं, किसी जगह पर 1, और किसी मुकाम पर 4, और किसी मुकाम पर 6, और किसी जगह पर 8। यहाँ एक आयत करीमा है अल्लाह ताला के पाक कलाम की फजीलत में। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहू ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़शियतिल्लाह। अगर हम उतारते इस कुरान को अला जबलिन, पहाड़ पर, लरअयतहू, तो आप देखते उसको, ख़ाशिअ, पस्त होने वाला, मुतसद्दिअम मिन ख़शियतिल्लाह, टुकड़े टुकड़े होने वाला अल्लाह ताला के डर से। वतिलकल अम्साल नदरिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। और ये मिसालें हैं, हम इनको बयान करते हैं लोगों के लिए ताकि वो गौर व फिक्र करें, ताकि वो गौर व फिक्र करें। इस मकाम पर
ایک آیت کریمہ ہے اللہ تعالیٰ دلوں کو نرم فرما دے. اگر دل سخت ہو جائے تو پھر اللہ پاک کی آیتیں وہ انسان پر اثر نہیں کرتی. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، پس وہ ہو گئے پتھر کی طرح، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. اللہ تعالیٰ کی آیات اور پیارے رسول کی احادیث اس پہ اثر ہی نہیں کرتی. موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، انہوں نے کوہ طور پر مطالبہ کر دیا، رب ارنی انظر الیک، اے پاک پروردگار میں تیری ذات کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا اس پہاڑ کو دیکھو، انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر یہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو تم بھی مجھے دیکھ لو گے. فلما تجلی، جب اللہ پاک نے تجلی ڈالی اس پہاڑ پر تو فجعلہ دکا، ریزہ ریزہ وہ پہاڑ ہو گیا. وخر موسیٰ صاعقہ، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی ہے، اور یہ جو قرآن مجید ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، کلام الہی ہے، یہ دلوں پہ اثر کرتا ہے. لیکن اگر دل سخت ہو جائے تو پھر پتھر سے بھی سخت ہو جائے. پتھر تو گر پڑا تھا ریزہ ریزہ ہو کر، لیکن انسان کا دل سخت ہو جائے تو پتھر سے بھی سخت ہوتا ہے. قرآن مجید سے بڑھ کر کون سی چیز ہے جس سے نصیحت کی جائے اور واعظ کیا جائے. اللہ پاک نے ایک دوسرے مقام پر دو آیات کریمات سورہ یونس کے اندر آیت نمبر 58، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. سورہ یونس کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے واعظ آیا ہے، موعظہ اور نصیحت اور شفا اور ہدایت اور رحمت. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. دو آیات کریمات ہیں سورہ یونس کے اندر. سورہ الرحمن کے شروع میں 4 آیات کریمات، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. وہ رحمان ہے، بڑی رحمتیں کرتا ہے. سب سے بڑی رحمت علم القرآن کہ اس نے قرآن پاک کی تعلیم عطا فرمائی. جسے اس کتاب کی تعلیم مل جائے اسے اللہ پاک کی سب سے بڑی رحمت مل گئی. اس لیے سورہ رحمان میں جہاں التذکیر بآلاء اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہے، وہاں سب سے پہلے علم القرآن کہ اس نے قرآن مجید کی تعلیم دی. خلق الانسان علمہ البیان. اب وہ اللہ پاک کے پیارے ناموں کا گلدستہ، سبحان اللہ، ایسی آیات کریمات کہ جب پڑھے تو سکون ملے اور دل کو اطمینان حاصل ہو. اور اہم ترین مقام هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ، وہ اللہ، الذی لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چھپی اور کھلی چیز کو جاننے والا ہے. هو الرحمن الرحیم، وہی بے حد رحم والا، نہایت مہربان ہے. عزیز بھائیوں، یہ جو 2 لفظ آئے ہیں الغیب الشہادہ، یہ انسانوں کے اعتبار سے، ہمارے اعتبار سے کہ وہ اللہ پاک غیب کو بھی جانتا ہے، حاضر کو بھی جانتا ہے. ہمارے لیے کچھ چیزیں ایسی ہیں انسانوں کے لیے جو ہمارے سامنے ہیں، جو ہم
हवासे खमसा से देख सकते हैं, परख सकते हैं, वो हमारे लिए मौजूद है। और जो नहीं देख सकते, आंखों से दूर है, वो गैब है। तो अल्लाह ताला के लिए कोई गैब नहीं, अल्लाह पाक के लिए हर चीज ही शहादत है, हाजिर है। ये जो कहा है आलिमुल गैब व शहादा, ये इंसानों के एतबार से कहा है कि वो गैब को भी जानता है, हाजिर को भी जानता है। ये इंसान के एतबार से अल्लाह पाक के लिए हर चीज ही शहादत है, सामने ही है, तो वो जानने वाला है। आलिमुल गैब व शहादा हुवर रहमानुर रहीम, अल्लाह अर रहमान अर रहीम, तीन नाम आ गए एक आयत करीमा में। अर रहमान और रहीम वही प्यारे नाम जो सूरह फातिहा के अंदर है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर रहमानिर रहीम, ये तीन नाम हो गए एक आयत करीमा में। अब इसे अगली आयत करीमा में अल्लाह पाक के प्यारे 8 नाम, 8, और पूरे कुरान पाक में यही एक आयत है जिसमें 8 नाम है। इतने नाम किसी आयत में नहीं। अल्लाह पाक के प्यारे नाम, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, वही अल्लाह, कोई माबूद नहीं उसके सिवा। अल मलिक, बादशाह, अल कुद्दूस, निहायत पाक, अस्सलाम, सलामती वाला, अल मुअमिन, अमन देने वाला, अल मुहैमिन, निगेबान, अल अजीज उल जब्बार, अल अजीज सब पर गालिब, अल जब्बार अपनी मर्जी चलाने वाला, अल मुतकब्बिर बेहद बड़ाई वाला, बड़ी बर्तरी वाला। सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून, अल्लाह ताला पाक है उससे जो वो शरीक ठहराते हैं। ये 8 नाम हो गए। अल मलिक, अल कुद्दूस 2, अस्सलाम, अल मुअमिन 4, अल मुहैमिन, अल अजीज 6, अल जब्बार उल मुतकब्बिर 8 नाम अल्लाह पाक के। और 3 इससे पहली आयत करीमा में वो बादशाह है, सरवरी ज़ेबा फकत उस जाते खुदा को है, हुक्मरान है एक वही, बाकी बुताने आजरी, बाकी लोगों की हुक्मरानी वो आरजी है, किसी काम की नहीं। अल्लाह पाक की असल में बादशाह है। अल कुद्दूस बहुत ज्यादा पाक है। और अस्सलाम, इसके बारे में हदीस पाक में भी दुआ है। सही मुस्लिम शरीफ में हदीस है, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम, ऐ अल्लाह तू ही सरासर सलामती वाला है और तुझी से सलामती मिलती है। सही मुस्लिम किताबुल मसाजिद बाब इस्तिहबाब जिक्र बाद सलात, हदीस नंबर 592। अल अजीज गालिब है, अल जब्बार अपनी मर्जी चलाने वाला। इंसान की मर्जी अपने जिस्म पर नहीं चल सकती, अपने घर में नहीं चल सकती। कभी फैसला करता है, घर जाता है तो फैसला उसका टूट जाता है, वो 0 जमा 0 जमा 0 हो जाता है। तो अल्लाह पाक के फैसले, अल मुतकब्बिर अपनी मर्जी चलाने वाला, बढ़ाई वाला और बहुत ज्यादा शानो अजमत वाला। अल्लाह पाक ने जमीन और आसमान और कुल कायनात में अपने हुक्म को नाफिज किया हुआ है। सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून, अल्लाह ताला पाक है उससे जो वो शरीक ठहराते हैं। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना, वही अल्लाह अल खालिक खाका बनाने वाला, खालिक खाका बनाने वाला, अल बारी घड़ने वाला, ढालने वाला, अल मुसव्विर सूरत बना देने वाला। ये 3 मरहले हैं
کوئی بھی انسان جب کوئی چیز بناتا ہے، ایک کرسی بناتا ہے یا ایک مکان، بلڈنگ، تو سب سے پہلے اپنے ذہن میں ایک خاکہ تیار کر لیتا ہے کہ میں اس قسم کی چیز بناؤں گا، وہ ہے الخالق۔ الخالق خاکہ بنا لیا، ڈیزائن کر لیا اپنے ذہن کے اندر ہی۔ پھر دوسرا مرحلہ الباری، گھڑنے والا، ڈھالنے والا، کہ اس چیز کا ڈھانچہ بنا لیا، مکان کتنا ہو گیا ہے جو اس کا ڈھانچہ بن گیا ہے۔ سب سے پہلے نقشہ، اس کے بعد ڈھانچہ۔ الخالق کو خاکہ بنانے والا، الباری گھڑنے والا، ڈھالنے والا، وہ ڈھانچہ بن گیا۔ المصور صورت بنا دینے والا، مکمل آخری سٹیپ ہو گیا۔ تو یہ تین ناموں میں فرق یاد رکھیں۔ سب سے پہلے نقشہ ذہن میں ڈیزائن کر لیا کہ فلاں چیز بنانی ہے، اور دوسرا اس چیز کا ڈھانچہ بنا لیا، اور تیسرا اس کو رنگ روغن کر کے ٹائل پتھر لگا کے مکمل آخری شکل دے دی۔ یہ ہو گیا المصور۔ انسان جب یہ کام کرتا ہے تو اس کو کافی وقت لگ جاتا ہے۔ اللہ پاک کے لیے الخالق البارئ المصور کوئی وقت نہیں لگتا، آن ہی آن میں سب کام ہو جاتے ہیں۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ یہ خالق، الباری، المصور، یہ تین اسماء حسنہ پہلی آیت میں 3 آئے، پھر 8، اور اس آیت کریمہ میں 5۔ یہ 3 نام الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى، اس کے نام ہیں پیارے، بڑے اچھے۔ اللہ پاک کے نام ہی بڑے پیارے ہیں، بڑے خوبصورت ہیں۔ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ ان للہ 99 اسما، اللہ پاک کے 99 نام، من احصاہا، جو ان کو یاد کر لے داخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اتنے اللہ پاک کے پیارے ناموں کی عظمت ہے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں اور زمین میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ العزیز، الحکیم، 15 اور 16 نام مکمل ہو گئے۔ 5 اس آیت کریمہ میں الخالق البارئ المصور والعزیز الحکیم۔ اب یہ جو آخر میں الفاظ آئے ہیں، پہلی آیت کریمہ کھول کر دیکھ لو تو آپس میں ملتے جلتے ہیں، صیغے کا فرق ہے۔ سبح یسبح ماضی کا اور مضارع کا، اور ایک یہاں فرق ہے ما فی السماوات والارض، اور دوسرے مقام پر ما فی السماوات و ما فی الارض۔ آخر میں جو 2 نام ہیں العزیز، الحکیم، وہ اسی طرح ہے جو پہلی آیت کریمہ کے اندر ہے۔ تو پہلی آیت اور آخری آیت کریمہ دونوں میں مناسبت ہے کہ اللہ پاک کی تسبیح سے شروع اور اللہ پاک کی تسبیح کے ساتھ ہی اختتام۔ بعض روایات میں مروی ہے کہ یہ 3 آیتیں سورہ حشر کی تلاوت کرے صبح شام تو اتنا اجر ہے، وہ ثابت نہیں ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ثابت نہیں، ضعیف روایات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے ناموں کا گلدستہ یہاں پر 16 اسماء حسنہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پہ زندہ رکھے، ایمان صحت والی زندگی نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔